ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے جھن کر آتی ہلکی سی روشنی کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی آواز اس سناٹے میں اور زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگا کہ دنیا اجڑ گئی ہو۔ محبت کے ہاتھوں رسوا ہونا کتنا دردناک ہوتا ہے۔ منال ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھامے آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کو روکے بیٹھی تھی۔ غور سے شیشی کا معائنہ کرنے میں لگی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا، اب مجھے جینے کا حق نہیں ہے۔ میں ابھی بیٹی ہونے کا فرض ادا نہیں کر سکی، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ میری عزت، میرے خواب، ابا کی دعائیں، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے شیشی کا ڈھکن کھولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو، بس اب اور نہیں، اب میں ظلم کو نہیں سہ سکتی۔ اس کے اندر ساری خواہشات مر چکی تھیں۔ جیسے اس نے شیشی ہونٹوں تک لے جانے کی کوشش کی، دروازہ دھڑام سے کھلا۔ زویا کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ بہن کی رنگت دیکھ کر خوف سا دل پہ دستک دینے لگا۔ آپ ہی نہیں، ایک تیز چیخ فضا میں گونجی۔ اس کی چھوٹی بہن زویا دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور مناہل کے ہاتھ سے شیشی چھین لی۔ حیرانی سے اپنی سمجھدار بہن کو دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مناہل نے بے بس نظروں سے زویا کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے تھے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کرتی زویا؟ میں نے ابا کی عزت بچانے کے لیے نکاح کیا۔ میں نے ایسے شخص سے نکاح کیا جس کو میری روح ماننے کو تیار نہیں۔ تم جانتی ہو میری محبت کو، میری گواہ ہو۔ یہ اذیت سہنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ زویا نے جھک کر اپنی بہن کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے آنسو صاف کیے اور بھرا ہوا گلا صاف کر کے بولی، آپ موت کو گلے لگا رہی تھیں ایک نامراد انسان کے لیے، جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا، جو عورت کے ساتھ کھیل کر اسے چھوڑ دے۔ آپ کے مرنے سے کیا اسے فرق پڑے گا؟ آپ نے ہمیں ہمیشہ سکھایا کہ کمزور مت بننا، پھر آج کو آپ خود ہار مان رہی ہیں۔ دلہن کے لباس میں اسے ایسی حالت میں کوئی دیکھ لیتا تو ہزار باتیں کرتا۔ منال نے زویا کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی پلکیں بھیگی تھیں مگر نگاہوں میں ایک الگ سی مضبوطی تھی۔ پھر کیا کروں زویا؟ کہاں جاؤں؟ کون سمجھے گا میرا دکھ؟ میں نے تو سچی اور پاک محبت کی سزا پائی ہے۔ زویا نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا۔ بن دیکھے زویا کو اس مرد سے مرد کہنے پر بھی نفرت ہوئی۔ میں ہوں نا آپ نے اپنے آنچل پر داغ لگنے نہیں دیا۔ اب میں آپ کا سایہ بنوں گی۔ آپ نے جس درد کا انتخاب کیا ہے، اب میں اس کا انجام لاؤں گی۔ آپ مجھ سے وعدہ لیں۔ کیا وعدہ؟ مناہل نے نرمی سے پوچھا۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ کبھی کمزور نہیں بنیں گی، آپ جئیں گی، جبران شاہ کو اپنی طاقت سے شکست دیں گی، اور میں آپ کا ہر بدلہ لوں گی۔ مناہل نے زویا کو گلے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جسے تقدیر نے ان دونوں بہنوں کے بیچ ایک نیا عہد لکھ دیا ہو۔ زویا آئینے کے سامنے کھڑی تھی، لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ اور آنکھوں میں وہ درد جو برسوں سے چپ چاپ اندر سلگ رہا تھا۔ اس کے اندر صرف اور صرف انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ تم سمجھتے ہو تم نے ایک بہن کی دنیا اجاڑ کر سب کچھ مکمل کر لیا؟ وقت بہت کچھ بدل چکا تھا۔ کچھ سال پہلے وہی زویا جو ہنستی تھی، خواب دیکھتی تھی، اب ہر لمحہ ایک مقصد بن چکا تھا۔ اپنی بہن کو سسکتا ہوا دیکھا تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتی تو اتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ انتقام؟ زویا کی آنکھوں میں اب معصومیت نہیں بلکہ ہوشیاری اور زیر کی تھی۔ اس نے ماسٹر مکمل کرنے کے بعد ضد کر کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ والدین کا ارادہ تھا شادی کر کے رخصت کیا جائے، مگر اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ اس نے اپنے اندر وہ چہرہ سجا لیا تھا جسے جبران پہچان نہ سکے۔ نام بدل چکی تھی، اب وہ زویا خان نہیں، زنیرہ شیخ تھی۔ یہ مشورہ بھی مناہل کا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بدلہ لینے کے لیے اپنی کوئی نشان نہ چھوڑو۔ لباس، انداز، لہجہ، سب کچھ وہ نہیں رہا جو جبران نے برسوں پہلے ایک چھوٹی بچی میں دیکھا تھا۔ وہ بھی جبران کو پہچان نہ پائی۔ آنکھوں میں وہی سنجیدگی اور ناک پہ ڈھیروں غصہ تھا۔
ان سالوں میں جبران شاہ کی قسمت کا سکہ بہت چلا تھا۔ جبران شاہ، وہ دل ہی دل میں اس کا نام دہراتی جیسے یہ نام اس کے جسم پر کندہ ہو چکا ہو۔ جبران اب بھی طاقتور تھا، ایک کامیاب بزنس مین، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی غرور تھا، وہی نفرت اور وہی زہر جو کبھی مناہل کے لیے اگلا تھا۔ لیکن اب بھگتنے کا وقت آ چکا تھا۔ زویا کی درخواست CEO سیکرٹری کے طور پر قبول ہو چکی تھی۔ جب وہ پہلی بار جبران شاہ کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ لمحہ جیسے وقت کو ساکت کر گیا۔ زویا نے اپنے چہرے پر ناشنائی ہی رکھی، لیکن اندر سے زخم رس رہے تھے۔ اندر آ جائیں۔ جبران کی گہری آواز سن کر وہ اندر داخل ہوئی۔ فائل ہاتھ میں تھی اور دل سینے میں دھڑک رہا تھا، لیکن چہرے پر مکمل اعتماد تھا۔ جبران اس کی فائل پڑھنے کو غور کر رہا تھا۔ اس کا تجربہ کچھ خاص نہیں تھا۔ زنیرہ شیخ، جبران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر۔ جبران نے سرسری نظر ڈالی، لیکن جیسی اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ایک لمحے کو رک گیا۔ اس کا چہرہ کسی سے بہت مشابہت رکھتا تھا، کہیں نہ کہیں کچھ جانا پہچانا سا لگا، مگر وہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں تاخیر پسند نہیں کرتا، آپ کام شروع کریں۔ کرسی گھما کر پیچھے دیکھنے لگا۔ زویا نے خاموشی سے کام شروع کیا، مگر اندر ہی اندر ایک زہریلا سکون چھا چکا تھا۔ یہ بہروپیہ جس کی آپ ہی کیسی معصوم لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا تھا، اب دیکھنا جبران شاہ تمہاری زندگی کیسا طوفان پیدا کرتی ہیں۔ ایک بہن نے مرنا سیکھا تھا، دوسری تمہیں زندہ جلائے گی۔ اس رات زویا چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لاکٹ تھا جس میں مناہل کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس کی بہن جو اسے بہت پیاری تھی، لیکن بعد میں خوبصورتی دیکھنے کو نہ ملی۔ آپ کا بدلہ میرا وعدہ ہے۔ میں اس کے دل میں وہ چنگاری رکھ دوں گی جو اس کے غرور کو راکھ بنا دے گی۔ ہوا میں کھنکی تھی، مگر زویا کی آنکھوں میں آگ تھی۔ کچھ ہفتوں میں جبران شاہ نے محسوس کرنا شروع کیا کہ کچھ چیزیں عجیب ہو رہی ہیں۔ فائلیں وقت پر غائب، رازدارانہ کاغذات کسی اور کے پاس، اور کسی کو کچھ خبر نہیں۔ کسی نے اس کی سگنیچر کاپی کرنے کی کوشش کی، اور وہ سب ایسے چالاکی سے کہ اسے شک بھی نہ ہوا۔ میرا دشمن میرے اندر ہے، ایک دن اس نے کہا، پر ایسا دشمن کون ہوگا جس کو اپنی زندگی سے پیار نہ ہو؟ لیکن دشمن بہت شاطر تھا، اس نے اپنے کوئی نشان نہیں چھوڑے تھے۔ کچھ مہینے گزر چکے تھے۔ زویا، جسے جبران اب زنیرہ کے نام سے جانتا تھا، آفس میں اپنی قابلیت، خاموش طبیعت اور وقت کی پابندی سے ایک غیر متزلزل مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس نے جبران کی عادتوں، کمزوریوں، اعتماد کی حدود، سب کچھ آہستہ آہستہ جان لیا تھا، اور یہی اس کے انتقام کا اگلا قدم تھا۔ جبران شاہ کی زندگی میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کسی اندرونی ہاتھ نے اس کے بزنس کے راز لیک کر دیے تھے۔ اسے قابل اعتماد شخص کی سخت ضرورت تھی، کوئی ایسا تھا جو اس کے بزنس، اس کی پراپرٹی کو ضبط کر لیا چاہتا تھا۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ایک دن زنیرہ نے خود پوچھ لیا کہ آخر ایسا مسئلہ کیا ہے؟ زنیرہ، آفس میں تم ہی ہو جس پر اب مجھے بھروسہ رہ گیا ہے۔ جبران کی آواز میں تھکن بھی تھی اور تلخی بھی۔ زویا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ آپ کا اعتماد میرے لیے باعث فخر ہے سر۔ جبران نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے میز پر تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ کوئی میری جائیداد کو ضبط کر لینا چاہتا ہے، میرے اندر کے راز لیک کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں کسی پر اعتبار کر کے کچھ پراپرٹی اس کے نام کروا دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان ایک فرضی شادی کا معاہدہ ہو، اور جب تک تم میرے عہد میں رہو، میری پراپرٹی کا 80% حصہ تمہارے اوپر رہے، تاکہ دشمن مجھے نقصان پہنچا کر بھی کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ زویا کا 2 پل سانس سوکھا، لیکن اپنی بہن کا روتا چہرہ سامنے آیا تو دل میں خیال پیدا ہوا، اس سے اچھا موقع اسے پھر کبھی نہیں ملے گا۔ زویا سفید شلوار قمیض میں اس قدر سادہ لگ رہی تھی کہ جبران شاہ کی نظریں چند لمحے اس پر جم گئیں۔ اسے یوں خاموش دیکھ کر دوبارہ مخاطب کرنا چاہا۔ زنیرہ، میں جانتا ہوں یہ فیصلہ لینا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ اور جب وقت گزر جائے گا؟ زویا نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے ایسا دکھاوا کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ فیصلہ لینا اس کے لیے بہت کٹھن ہے۔ تب ہم الگ ہو جائیں گے، میں تمہیں اچھی خاصی رقم دوں گا۔ وہ لمحہ زویا کے لیے عجیب تھا، جیسے قدرت نے اس کے انتقام کے لیے خود راستہ کھول دیا ہو۔ ٹھیک ہے،
زویا نے آہستگی سے کہا، لیکن یہ بات میرے گھر والوں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ جبران ہلکا سا مسکرایا، بالکل، میرے لوگوں نے سب بندوبست کر لیا ہے، کل نکاح ہو جائے گا خاموشی سے۔ اگلے دن ان کا نکاح طے پایا۔ یہ سب فرضی تھا، لیکن زویا کے دل کی دھڑکن پھر بھی تیز ہو رہی تھی۔ کمرے میں تنہا بیٹھی زویا مناہل کی تصویر تھامے رو رہی تھی۔ آپی، آج میں وہ قدم اٹھانے جا رہی ہوں جس سے شاید واپس نہ آ سکوں، مگر آپ نے جس دل سے وہ زہر پیا تھا، میں اسی دل سے اسے اس کے غرور کی آگ میں جلاؤں گی۔ مناہل کو بات کر کے سب سے پہلے اپنے نکاح کی خبر دی۔ پہلے وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ بدلے کی آگ میں وہ اپنی بہن کی زندگی اس حد تک نہیں خراب کر سکتی۔ لیکن زویا نے اسے مطمئن کیا کہ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی، وہ نقصان نہیں اٹھائے گی بلکہ سبق سکھائے گی۔ اگلی دوپہر ایک خاموش کمرے میں نکاح خواں کی آواز گونجی، کیا آپ کو زنیرہ شیخ بطور وقتی نکاح قبول ہے؟ جبران شاہ، قبول ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں طوفان، اور زبان سے نکلا، قبول ہے۔ اب زویا اس کی بیوی تھی، اسی گھر میں، اسی کے سائے میں، اسی کے دل کے راز جاننے کے لیے وہ بہت آگے آ گئی تھی، یا وقت اسے آگے لے آیا تھا۔ مگر جبران شاہ کو کیا خبر کہ جس کو اس نے وقتی سمجھا وہی اس کی دائمی تباہی کا آغاز بننے والی ہے۔ تم نے میرا اس مشکل وقت میں ساتھ دے کر میرا بھروسہ جیتا ہے، تم جو چاہو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ اسے لگا وہ اپنے والدین سے نکاح چھپا لے گی، لیکن والد مرزا سرفراز صدمے اور غصے سے کانپتے ہوئے بیچ حال میں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس میں نکاح کی تصاویر تھیں۔ انہوں نے غصے میں وہ تصویریں اٹھا کر زویا کے منہ پر ماری۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھوں میں سوال نہیں صرف شعلے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بول زویا، یہ کیا ہے؟ زویا کی ماں بھی افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کتنی اچھی تربیت کی تھی، لیکن یہ لڑکی باپ کے سامنے ان کی عزت میں اعلان کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ شخص تو یہی کہے گا کہ تم صحیح سے اپنی بیٹی کی تربیت بھی نہیں کر سکی۔ ابو، زویا کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ سوچا نہیں تھا کہ کھیل کا بدلہ اتنا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے تو یوں لگا تھا کہ یہ خاموشی سے بندھن ٹوٹ بھی جائے، کسی کو کچھ حقیقت پتہ نہیں لگے گی۔ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، تجھے بیٹی کہا، اور تو نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ یہ نکاح کس کا ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ زویا کچھ بول نہ سکی، بس لرزتے قدموں سے آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک باپ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور اس کے گال پر زوردار تھپڑ پڑا۔ اس کی ماں اسے بچانے آگے نہیں آئی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی کہ یہ حقیقت کی تصویر ہے۔ ابو، زویا چیخی اور رونے لگی۔ آج تک جس باپ نے اونچی آواز میں بات رکھنا کی ہو وہ یہ سب کرے گا؟ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا زویا، جھوٹ بول کر کانفرنس کے بہانے نکاح، وہ بھی اس دشمن کے ساتھ۔ آخری یہ تصویریں بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس شادی کو چھپا رکھ کر رکھنے پہ تو جبران بھی راضی تھا، پھر یہ دھوکہ کیسا ہوا؟ زویا کے کانوں میں صرف گونج رہی تھی، دشمن؟ کیا اس کے والد جانتے تھے کہ جبران کون ہے؟ کیا یہ نکاح انہیں مناہل کی قربانی کی تذلیل لگا تھا؟ ایک اور تھپڑ پڑا، اور پھر تیسرا۔ زویا جو اندر سے فولاد بنی تھی اس لمحے ٹوٹ گئی۔ جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ بارش ہو رہی تھی، زویا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، دل زخمی، چہرہ خاموش تھا۔ جبران دروازے پر کھڑا تھا، وہی شخص جسے وہ برباد کرنا چاہتی تھی آج اس کا واحد سہارا لگ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، باپ نے گھر سے نکال دیا تو اب بھٹک کر کہاں جاتی؟ اندر آ جاؤ زنیرہ۔ زویا قدم قدم چلتی اس کے پیچھے کمرے تک آئی۔ جبران نے دروازہ بند کیا اور نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ ویسے ظاہر کر رہا تھا کہ وہ خود بھی بہت حیران ہو۔ زویا ابھی تک اس صدمے سے نکلی نہیں تھی۔ مناہل نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی بہن کو فون ملانے کی بڑی کوشش کی، لیکن فی الحال رابطہ بند تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں، لیکن تم اب میری بیوی ہو، وقتی صحیح پر بیوی ہو۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کس نے بتایا ابو کو؟ میں نے تو سب چھپا کر رکھا تھا۔ جبران کا لہجہ اچانک بدل گیا، جیسے ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیل گئی ہو، مگر آنکھوں میں تیز دھار چمکنے لگی۔ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ باپ کا لہجہ یاد آتا تو آنکھیں بھیگنے لگتی۔
وہ واقعی ان کی بیٹی بننے کے قابل نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے زویا کے قریب ہوا اور بولا، کیوں؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ تمہارے باپ کو یہ تصویریں کس نے بھیجی؟ زویا کا دل دھڑکنے لگا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جبران نے اس کے بالوں سے ایک لٹ ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کیا صرف تم چال چل سکتی ہو؟ زنیرہ عرف زویا۔ وہ پیچھے ہٹی، لیکن جبران کی آنکھوں میں ایک عجیب فاتحانہ چمک تھی۔ تم سمجھتی ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ نہیں زویا، تم تو میرے کھیل کا حصہ ہو، میرے تختے کا مہرہ، اور تم یہ بات جلد سمجھ جاؤ گی۔ کمرے کی فضا عجیب سی بوجھل تھی، پردے بند، روشنی مدھم، اور دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار تھی۔ جبران ہنس رہا تھا، جیسے اس کی بے وقوفی کا مذاق بنانے کی کوشش کر رہا ہو، اور کتنی آسانی سے اس کے جال میں آ گئی تھی۔ اسے تو لگا ہوگا کہ مہرہ خود پھنس گیا ہے۔ زویا زمین پر بیٹھی آنکھوں میں آگ لیے جبران کو گھور رہی تھی۔ جبران شاہ اپنی کرسی پر ٹیک لگائے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی بازی میں فتح پا چکا ہو۔ وہ اس کا کھیل اس پر پلٹ چکا تھا۔ ایک دن میں وہ بے گھر ہو گئی تھی۔ ایک چال تم نے چلی تھی زویا، اس نے آہستہ آہستہ کہا، اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے کنٹریکٹ میرج کر کے۔ وہ اٹھا، قدم قدم چلتا زویا کے قریب آیا۔ لیکن تم اس بات سے انجان رہی کہ تم خود میرے جال میں پھنس چکی ہو۔ زویا نے کہہ مارا، آنکھوں میں نمی اور زہر ساتھ چمک رہا تھا۔ جال؟ تم صرف ایک زخم ہو جسے میری بہن سہ چکی ہے۔ تم نے میری بہن کو بہت زخم دیے ہیں۔ وہ معصوم تم سے محبت کرنے کا نذرانہ اب تک بھگت رہی ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تم خود کو مرد کہتے ہو، تھو ہے تمہاری ایسی مردانگی پر۔ مناہل کے ذکر پر جبران کو طیش آیا۔ اس کی حمایت سنتے ہی وہ پلٹ کر وار کرنے کو دوڑا تھا، قابو پایا۔ اگلے لمحے زویا نے غصے سے زمین پر اس کے سامنے تھوکا۔ جبران شاہ کے چہرے پر جیسے خون اتر آیا۔ بند کرو یہ بہادری کا ناٹک، زنیرہ یا زویا، جو بھی ہو تم۔ وہ غرایا، تمہاری بہن، تمہاری وہ معصوم بہن جس نے مجھے بیچ راستے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر کے امریکہ چلی گئی، تو مجھے سبق سکھانے آئی تھی؟ زویا کے چہرے پر حیرت ابھری۔ اتنی مظلوم تھی تو صبر کرو، تم بھی اس کی مظلومیت کے قصے سنو گی۔ جبران چیخا، میں پاگل تھا اس سے محبت میں، اور تم سب کی طرح دھوکہ دے گئی وہ، اور تمہاری شکل میں اب میری سزا بن کر آئی ہو۔ زویا پیچھے ہٹنے لگی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اپنی بہن کا خودکشی کرنا، اس کی وہ بھیگی ہوئی آنکھیں، روح کو گھائل کر دینے والی مسکراہٹ، یہ سب دھوکہ نہیں تھا۔ جبران نے اس کا بازو پکڑا، زور سے گھمایا اور دیوار سے لگا دیا۔ اب تم ہی ہو جس پر میں اپنا ہر غصہ، ہر تانا، ہر زخم اتاروں گا۔ زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن تب تک وہ جبران کے شکنجے میں آ گئی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں نفرت کرتی ہوں، زویا چیخی، مگر جبران کی آنکھوں میں وحشت اور پاگل پن نمایاں تھا۔ نفرت ہی تو چاہیے مجھے، کیونکہ محبت نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ کمرے کی خاموشی اب چیخوں میں بدل رہی تھی۔ ایک بکھرتی ہوئی لڑکی اور ایک جلتا ہوا مرد تھا، دونوں کی نسوں میں جنون بہہ رہا تھا۔ وہ مرد جو غلط فہمی کا شکار تھا، اور وہ لڑکی جو سچ سے ناواقف تھی۔ اگلی صبح کی تاریکی زویا کی زندگی میں مزید اندھیرے لے کر آئی تھی۔ روح جیسے جسم کے ساتھ چھوڑ گئی۔ زویا کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، چہرہ سوجا ہوا، آنکھیں سرخ اور بدن لرزتا ہوا۔ جبران بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا، خاموش، بے حس اور تھکا ہوا۔ کیا تمہیں سکون ملا؟ زویا کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ ایسے پڑی تھی جیسے زندہ لاش ہو۔ اس نے اپنے آپ کو ڈھکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ایسے ہی بے پرواہ خود کو چھوڑ دیا۔ میں گالوں پر مٹے مٹے نشان تھے، زیادہ رونے سے آنکھیں سوج گئی تھیں۔ نہیں، جبران نے خالی نظروں سے کہا، مجھے کبھی سکون نہیں ملے گا، اور تم بھی کبھی خوش نہیں پاؤ گی۔ زویا، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، مگر جبران شاہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ اپنے ذاتی گیسٹ ہاؤس کے بیسمنٹ میں بیٹھا تھا، سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا سب سے خاص آدمی معراج
جو نہ صرف اس کا سایہ تھا بلکہ ہر دکھ سکھ کا ہمراز بھی تھا۔ جب بھی وہ اکیلا ہوتا تھا اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری معراج پر ہی تھی۔ معراج خاموشی سے جبران کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خفگی بھی تھی اور ہمدردی بھی تھی۔ وہ تو اپنے دوست اور باز کو بہت اچھا انسان سمجھتا تھا۔ جو شخص کسی دوسرے سے اپنا بدلہ نہیں لیتا۔ سر، معراج نے آہستہ سے کہا، آپ نے میم زویا کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ جبران کا ضمیر خود بھی اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ جو کچھ اب کر کے آیا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جبران نے چونک کر اسے دیکھا، ماتھے کی رگ تن گئی، ہاتھ میں پکڑا سگریٹ تھوڑا زور سے مٹھی میں دبایا اور پھر غصے سے بولا۔ اس کی باتوں سے یوں لگا کہ جیسے کسی نے ضمیر پر زور سے مکہ مارا ہو، اس لیے بس وہ غصے سے بات کو دبا دینا چاہتا تھا۔ مت شروع ہو جا معراج، میں جانتا ہوں کیا کیا ہے میں نے، پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی بے خبر ہے۔ آپ نے اس پر وہ غصہ نکالا جو برسوں سے آپ کے سینے میں مناحل کے لیے پل رہا تھا۔ جبران ایک دم اٹھا، کرسی دھکیل دی، سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسلا۔ وہ لڑکی بے خبر ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی تھی، جو اپنی بہن کے ہاتھوں اتنی آسانی سے مہرہ بن گئی۔ بس اسی بات کی سزا ملی ہے۔ بس کرو معراج۔ خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد جبران ایک تھکا ہوا گہرا سانس لیا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ معراج نے موقع دیکھ کر بات جاری رکھی۔ سر، مناحل اب بھی زویا کو ہر وقت فون کرتی ہے، آپ کے خلاف بھڑکاتی ہے، اسے خود پر یقین دلایا ہے کہ آپ دشمن ہو۔ جبران کی نظروں میں سرد مہری آ گئی۔ یہ سب کچھ زویا کو معلوم نہیں ہے کہ مناحل اس کی سوتیلی بہن ہے، اور جو آگ زویا کے دل میں آپ کے لیے بھری گئی ہے وہ مناحل کی سازش ہے، محبت کی نہیں۔ جبران نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ مناحل کا نام سنتے ہی اپنی بے وقوفی بھی یاد آتی تھی۔ وہ بھی تو زویا کی طرح ڈسا ہوا تھا۔ اس نے بھی زویا کی طرح ایک معصوم نظر آنے والی لڑکی پر اعتبار کیا تھا۔ مناحل، وہ زیر لب بولا۔ یادیں لوٹ آئیں۔ یونیورسٹی کا پہلا دن، وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں معصومیت اور باتوں میں تاثیر تھی۔ اسے یوں لگتا تھا کہ وہ اس کی محبت میں غائل ہو چکی ہے۔ اس کی معصومیت پہ جبران غائل ہو گیا تھا۔ مناحل نے جبران جیسے مغرور انسان کا دل مول لیا تھا۔ جبران اسے لے کر سنجیدہ تھا، محبت کا اظہار کیا، ساتھ کا وعدہ کیا، لیکن ایک دن وہ چپکے سے غائب ہو گئی، اور جب خبر آئی تو پتہ چلا کہ وہ اسی دشمن بزنس ٹائکون سے شادی کر چکی ہے جو جبران کو خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ جبران کو محبت کے نام سے بھی نفرت کروا گئی۔ وہ صرف میری کمزوری جاننا چاہتی تھی معراج، اس نے میری محبت کا مذاق بنایا، اور اب وہ اپنی سوتیلی بہن کے ہاتھوں مجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ معراج خاموش رہا۔ جبران نے دوبارہ سگریٹ جلایا۔ دھوئیں کا مرغولا فضا میں بلند ہوا، جیسے ان یادوں کو بھی ساتھ لے گیا ہو۔ پر ایک بات طے ہے معراج، اس نے سر اٹھا کر کہا، جس طرح مناحل نے مجھے توڑا، میں زویا کو ویسا نہیں بننے دوں گا۔ آپ اسے معاف کریں گے؟ معراج نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں۔ جبران کی آواز ٹھنڈی تھی۔ میں اس کا سامنا سچ سے کرواؤں گا، اور اس وقت جب وہ خود یہ ماننے لگے کہ میں اس کی دنیا ہوں۔ مناحل ایک زہریلی لڑکی تھی، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی تھی، وہ صرف خود سے محبت کرتی تھی۔ اس نے یہ جال بھی اس لیے بچھایا تھا کہ زویا کو تباہ کر سکے۔ وہ جانتی تھی کہ جتنا نقصان وہ جبران کا کر چکی ہے، حقیقت جاننے کے بعد وہ زویا کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ اپنے والدین کی نظروں میں تو وہ گرا ہی چکی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جبران اپنا غصہ اس معصوم جان پر نکال دے۔ رات کا وقت تھا۔ جبران شاہ خاموش قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اندر آنے سے پہلے ڈرائنگ روم کے اس کونے میں کھڑا ہوا تھا جہاں CCTV کیمرہ ریکارڈنگ ڈیوائس نصب تھا۔ اس نے ایک بار پھر وہ کلپ چلایا۔ زویا بستر پر بیٹھی، فون کان سے لگائے، اور دوسری طرف مناحل۔ وہ انسان تمہارے قابل نہیں زویا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صرف اس سے انتقام لینا۔ تم شادی کر کے بیٹھ گئی ہو۔ تمہیں معلوم ہے بابا کتنے ناراض ہو کر بیٹھے ہیں۔ وہ بیچارے بھی کیا کریں، دونوں بیٹیوں کے نصیب ایسے نکلے۔ وہ صرف انتقام لیتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ مناحل بے چین ہو چکی تھی جب زویا نے اسے گزری رات کا بتایا۔ زویا کو بیٹھے بٹھایا اتنا خوبصورت لڑکا مل گیا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ زویا دونوں طرف سے رسوا ہو جائے۔ آپ بھی، میں اسے انتقام لے کر آؤں گی۔
آپ کو ایک ایک آنسو کا انتقام لوں گی۔ آپی، آپ کی خودکشی کا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے سے جاتا نہیں ہے۔ میں نے دشمن کو ہلکا سا سمجھنے کی غلطی کی ہے بس۔ زویا کی سسکتی آواز اس کی روح میں گھس گئی۔ جبران نے سکرین بند کی، چہرہ ایک بار پھر سنجیدہ، مگر اس بار غصہ مناہل پر تھا، خود پر بھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، زویا اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی، وہی سوجی ہوئی آنکھیں، بے رنگ چہرہ، ٹوٹا ہوا وجود۔ جبران چند لمحے کھڑا رہا، پھر طنز کے ساتھ بولا، اپنی بہن کا سوگ منا لیا ہو تو بستر سے اٹھ جاؤ۔ شوہر کا ایسے استقبال نہیں کرتے ہیں۔ ہماری شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ تم نئی نئی سہاگن بنی ہو۔ زویا نے کوئی رد عمل نہ دیا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، جیسے جبران کا وجود بھی اس کے لیے بوجھ بن چکا ہو۔ جبران اندر آیا، نرمی سے نہیں، غرور سے نہیں، بلکہ ایک عجیب بے حسی تھی۔ کھانا کھاؤ تو ایک مووی بھی دکھانی ہے، کچھ سچ، کچھ دھوکا اور کچھ حقیقتیں۔ کیا پھر سے تماشا بنانا ہے مجھے؟ جبران نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، نہیں زویا، اب تمہیں تماشا نہیں، حقیقت بنانا ہے، اپنی بہن کے جھوٹ کی، اپنی آنکھوں کی اور میرے زخموں کی۔ شش۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی تو جبران نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ فکر مت کرو، مووی میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے کہ میرا موڈ کل رات کی طرح پھر سے رومانٹک ہو جائے۔ اس کی بات پہ زویا نے غصے سے ہاتھ جھٹکا۔ مناہل شیشے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ میں مہنگی کافی کا کپ، چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ۔ اب جبران کبھی خوش نہیں رہے گا، وہ زیر لب بولی، زویا، تم تو ہمیشہ سے میری زندگی میں میرا سب کچھ معصومیت سے چھین لیتی تھی، اب دیکھو اپنا حال۔ جب تم پیدا ہوئیں، ماں نے سب کچھ بانٹ دیا، باپ کا پیار، میرے کھلونے، میرے خواب، سب کچھ تمہیں دے دیا گیا۔ مناہل کا علاج اگر بر وقت ایک ڈاکٹر سے کروا لیا جاتا تو شاید اتنا احساس کمتری کا شکار نہ ہوتے۔ اسے یوں لگتا تھا کہ جو چیز آپ سے توجہ ہٹائے اسے ہی ختم کر دینا چاہیے، جیسے زویا۔ اور اب تمہیں جو شوہر ملا ہے وہ صرف زخم دیتا ہے، میرے لگائے زخم کا زہر تم جھیلو گی۔ وہ ہنسی، ایک زہریلی ہنسی۔ میری بہن بہت بھولی ہے، میری ہر بات پر یقین کر لیتی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں کہ جس شخص کے چنگل میں وہ پھنسی ہے، وہ شخص اب بدلہ لینے کے لیے دن رات جل رہا ہے۔ ابھی تک وہ مجھے بھول نہیں پایا، تبھی تو اس کی زندگی میں کوئی اور عورت نہیں آئی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس پروجیکٹر سے چلتی ویڈیو کی ہلکی روشنی اور دیوار پر بدلتے ہوئے مناظر۔ زویا خاموشی سے بیٹھ گئی، اسے دیکھنا تھا یہ شخص کیا دکھانا چاہتا ہے۔ پہلے وہ زخم کھا چکی تھی، جبران نے ریموٹ دبایا اور وہ مووی چلنے لگی، جو فلم نہیں بلکہ سچ تھا، کڑوا، زہریلا اور ناقابل یقین سچ تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ویڈیو جیسے جیسے چلتی جا رہی تھی، زویا کی آنکھیں خشک ہونے لگیں۔ پہلے فریم میں وہ جبران سے باتیں کرتی پائی گئی تھی، جبران کا محبت بھرا رویہ اور لو دیتی آنکھیں اس بات کی واضح تشریح کر رہی تھیں کہ یہ شخص اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور پھر اس سے ملنے کے بعد وہ گھر آنے کی بجائے رکشے میں بیٹھ کر ایک اور ریسٹورنٹ میں پہنچی تھی، جہاں اس کا انتظار کرتا کوئی اور شخص کھڑا جو جبران سے زیادہ امیر اور ویل آف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بہن کا رویہ بہت زیادہ فرینک تھا، دونوں ایک دوسرے کے ایسے گلے لگے جیسے برسوں کی آشنا ہو۔ ویڈیو میں مناہل کی آواز تھی، شرارت، مکاری اور غرض سے لبریز تھا۔ زویا نے آنکھیں چپکائیں، جیسے دھوکا کسی زور سے تھپڑ کی طرح اس پر پڑا ہو۔ یہ میری آپی؟ وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کا چہرہ اتنا مکروہ تو نہیں ہوگا۔ سین بدلتا گیا، مناہل جبران کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے کسی اور کو پیسوں، آسائشوں اور بزنس ڈیلز کی باتیں کر رہی تھی۔ زویا کے لبوں پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس کی آپی کا یہ چہرہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فوٹیج جعلی ہو سکتی ہے، اس نے بے یقینی سے خود سے کہا، لیکن جبران خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی بہن ایسا کیسے کر ہی نہیں سکتی، وہ تو بہت نیک اور سیدھی اور شریف تھی، وہ ایسے کام نہیں کر سکتی، دو مردوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتی ہے۔ جبران کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی۔
جیسے کہنا چاہتا ہو تمہارا یہ غرور بھی تباہ کر دوں گا۔ تم خود اپنی آپ ہی کے منہ سے سن لو۔ ایک وائس ریکارڈنگ ان کی گئی جس میں وہ صاف کہہ رہی تھی کہ زویا سے نفرت بچپن سے میرے دل میں پل رہی تھی۔ اس نے آ کر گھر میں سب کی توجہ چھین لی۔ سب کو یہ مجھ سے بہتر لگنے لگی، اس لیے سوچ لیا تھا کہ جبران کے ساتھ اسے بھی سبق سکھاؤں گی۔ ساری زندگی میرے اعمال کا بدلہ چکھائے گی۔ جبران کا خاص آدمی سارے ثبوت ٹھیک ڈھونڈ لایا تھا، اور ایسے ثبوت جس نے زویا کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چہرہ جس پر غصہ، نفرت اور پشیمانی اکٹھی ہو گئی تھی۔ ویڈیو بند ہوئی، کمرے میں روشنی آئی، مگر زویا کی دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ وہ میری بہن تھی، سگی، میری آپی۔ جبران کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستگی سے اٹھا۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں، اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا، جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ کچھ سال پہلے یہی حالت جبران کی ہوئی تھی۔ اگر صحیح وقت پر جبران کا دوست اسے سہارا نہ دیتا تو شاید وہ بھی خود کو نشے کی لت میں لگا کر تباہ کر لیتا۔ زویا اسے اپنا بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اگر زویا مناہل جیسی ہوتی تو وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی سکتا تھا، لیکن وہ بہت صاف اور خاص تھی۔ اچانک جبران آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زویا چونکی، پر ہٹی نہیں۔ جبران نے کچھ نہیں کہا، بس کندھے پر ہاتھ رکھے رہا اور دوسرے ہاتھ سے ٹشو کا ڈبہ آگے کر دیا۔ وہ اسے رونے کی جگہ دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد زویا اس کے کندھے سے ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مناہل کے کہنے پر اس نے اپنی دنیا تباہ کر لی تھی، اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے اندر کی اچھائی کو مار دیا۔ آپ نے یہ سب کب جانا؟ جبران کی آواز بھاری تھی۔ تب جب میرے دل کی دنیا ویران ہوئی اور حقیقت کی دیوار سے سر ٹکرایا۔ تو آپ صرف مجھے سزا دے رہے تھے؟ جبران خاموش رہا۔ کمرے میں صرف سسکیاں تھیں اور دو لوگ جنہیں مختلف زخموں نے ایک ہی کمرے میں لا پھینکا تھا، وہاں سے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ اپنی آنکھوں کو کیوں زحمت دے رہی ہو؟ اس غلام پہ کیا گزرے گی؟ اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چننے لگا۔ زویا بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ نہ جبران سے بحث، نہ کوئی سوال، نہ کوئی گلہ تھا، لیکن جبران کا رویہ بدلا نرم، غیر متوقع سا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حقیقت جان لینے کے بعد وہ گھر سے دھکے مار کر نکال دے گا۔ ماں باپ کو ناراض کر چکی تھی اور مناہل جس کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ کیا کوئی ایسی بہن بھی ہوتی ہے؟ وہ تو ڈائن تھی۔ اسے ہر روز حیران کرتا، وہ اس کی بات سنتا، اس کی آنکھوں کا حال سمجھنے لگتا اور خاموشی سے اس کا خیال رکھتا۔ یہ سب زویا کے لیے اجنبی سا تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے تکلیف دی؟ میں بس ایک مہرہ ہوں، کسی کہانی کا ایک کردار، کسی کی اصل نہیں، زویا اکثر خود سے کہتی۔ آفس سے جلدی جبران گھر آیا۔ سفید کرتا پہنے، خوشبو سے مہکتا پرسکون سا چہرہ تھا۔ تیار ہو زویا؟ ہمیں باہر جانا ہے۔ زویا نے چونک کر دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کہاں؟ بکھرے حلیے میں 2 دن پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، یوں لگ رہا تھا منہ بھی نہ دھویا ہو۔ بس چلو، جبران نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ چند لمحوں بعد وہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی چلتی رہی اور زویا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، مگر جیسے ہی راستہ پہچانا جانے لگا، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ تو میرے پرانے گھر کی طرف جا رہی ہے گاڑی۔ سانس اٹکنے لگا اور خوف سے جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، مگر وہ کچھ بولی نہیں، بس حیرت میں لپٹی رہی۔ لیکن جبران کچھ نہیں بولا، گاڑی کو اپنے رستے پر رکھا۔ وہ اس کے باپ کا مزید مذاق فرمائے گا یا پھر اس کی ذات کو ریزہ ریزہ کرے گا؟ اس کے والدین تو اسے اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک تو وہ نافرمان بدکردار عورت ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ بجایا۔ جبران کا شاید اسے تنگ پڑ چکا تھا۔ پہلے دروازہ کھلا، اس کے باپ کا بوڑھا وجود نظر آیا، پھر ایک بیٹی نے دھوکہ دیا، اور اب جب دوسری کی حقیقت ان کے سامنے کھلے گی تو وہ شاید ان سب کو قبول بھی کر پائیں گے یا نہیں۔ مرزا سرفراز، زویا کے والد، دروازے پر موجود تھے۔ جبران نے خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور زویا کو اشارہ کیا۔ زویا بے یقین قدموں سے آگے بڑھی،
ابو نے اسے دیکھا، اسے لگا کہ وہ اسے دیکھتے ہی منہ پر دروازہ بند کر دیں گے اور کہیں گے کہ کیوں میرے گھر آئی ہو۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت تھم گیا، نہ کوئی سوال، نہ غصہ، نہ شکوہ۔ انہوں نے ایک لمحے کو بس آنکھوں میں بیٹی کی ٹوٹی روح کو پہچانا اور اگلے لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی۔ زویا ٹوٹ گئی۔ باپ کے گلے لگتے ہی برسوں کی تھکاوٹ بھی اترنے لگی۔ اس نے اپنے اندر کے غبار کو مزید اپنے اندر نہیں رکھا تھا۔ سب رشتہ ناتے سب ختم ہو جائیں تو والدین ہی کام آتے ہیں، تبھی تو وہ جنت کے مستحق کہلاتے ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھے وہ برسوں کا درد، ذلت، تنہائی، نفرت سب بہا دینے لگی۔ مرزا سرفراز کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ مناہل نے ہماری تربیت کا صلہ نہیں دیا۔ زویا، ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ کمزور اور لاغر دکھائی دے رہے تھے۔ جبران انہیں پہلے ہی ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ اب کوئی ایسا پردہ نہیں تھا جو ان کے دل میں نفرت پیدا کر سکتا۔ ہم نے تو 2 بیٹیاں پالی تھیں، پر ایک نے بہن نہیں دشمنی کی۔ وہ کچھ دن پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ پہلے تو مرزا صاحب نے غصے سے اسے دھکے مار کر نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے کہا کہ زویا کا قصور نہیں ہے تو گھر کے اندر لے آئے۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں سب خاندان کے لوگ موجود تھے۔ جبران نے وہاں سب کے سامنے وہ ثبوت رکھے، ویڈیوز، آڈیوز۔ مناہل کی لالچ، اس کی سازشیں تھیں، سب خاموش تھے، مگر سب سے خاموش مناہل تھی، جو سامنے آ کر شرمندہ نہ ہوئی بلکہ پیچھے سے گھر چھوڑ چکی تھی۔ اپنی حقیقت سے منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ اسے سگے رشتوں پر ایسا اعتماد کرنے کی سزا ملے گی۔ اس نے تشکر بھری نگاہوں سے جبران کو دیکھا۔ یہ اس کی ذات پر احسان ہی تھا کہ وہ شخص اس کے والدین کے سامنے اس کے لیے کھڑا ہوا تھا، حقیقت بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ساری حقیقت بتانے کے بعد اسے وہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ چاہتی تو اسے روک سکتی تھی، لیکن ابھی وہ ٹھیک سے پہچان نہیں پائی تھی۔ جبران کی اچھائی نے اسے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس جنگ اور انتقام میں صرف نقصان زویا کا ہوا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ وہ پہلے رشتوں کے ہاتھوں دھوکہ کھاتی آئی ہے، پھر اس نے محبت بھی ایسے شخص سے کی جو شاید اسے اپنائے ہی نہ۔ زویا خالی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں جبران کی خوشبو اب بھی بسی ہوئی تھی، لیکن وہ شخص خود کہیں نہیں تھا۔ اس کے روم روم سے جبران کی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ کوئی پیغام، نہ کال، نہ اس کا سایہ۔ وہ چلا گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ زویا نے خود سے کہا، وہ اس سے بھلا کیوں محبت کرتا؟ اس کی بہن سے زخم کھانے کے بعد چھوٹی بہن کو کیسے اپنا سکتا تھا؟ وہ جس سے انتقام لینے آئی تھی اب دل کا ایک حصہ بن چکا تھا، لیکن شاید دیر ہو چکی تھی۔ ایک دم دل میں مناہل کے لیے نفرت پیدا ہوئی۔ دل نے کہا کہ بددعا دے دو کہ وہ بھی تمہاری طرح خالی ہاتھ رہ جائے، زندگی کی خوشیاں اس سے روٹ جائیں۔ زویا رات بھر بستر پر لیٹی روتی رہی۔ ہر وہ لمحہ یاد آیا جب جبران نے بنا کچھ کہے اس کا ساتھ دیا، اس کا تحفظ کیا، اور اب وہ سب کچھ جیسے بس ایک خواب تھا جو آنکھ کھلنے پر بکھر چکا تھا۔ کاش وہ لوٹ آئے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے میں جذب ہوتے گئے۔ ایک مظلوم کی دعا مناہل کو کھانے والی تھی۔ خود کی بے جا ضد، نفرت اور حسد میں اس نے 2 زندگیاں تباہ کیں۔ اپنی زندگی میں خیر کیسے مانگ سکتی تھی؟ مناہل جو خود کو فاتح سمجھتی تھی اب اپنے شوہر کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ یہ صرف جبران کر سکتا تھا۔ وہ ویڈیوز، کال، ریکارڈنگز اور شواہد سب اس کے شوہر کو مل چکے تھے، اور آج وہ اس کے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ اس کی خوشیاں اسے روٹنے والی تھیں، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسے یوں لگا کہ اب بھی وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی۔ اسے لوگوں کو اپنے قابو میں کرنا آتا ہے۔ وہ ایسے منتر پھونکتی ہے کہ کوئی بھی اس کی محبت کا دیوانہ ہو جائے۔ تم نے مجھے صرف استعمال کیا، اس کے شوہر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میرے دشمن کے خلاف بدلہ لینے کے لیے، اپنی بہن کو تباہ کرنے کے لیے؟ مناہل نے پلکیں جھپکائیں، شاید کوئی بہانہ سوچا، لیکن اب وہ شخص وہ شوہر نہ تھا جسے وہ گما سکتی تھی۔ وہ ایک بار دھوکہ کھا چکا تھا، اس جیسی دھوکے باز پر اس نے اپنے کئی گنا زیادہ پیسہ لٹایا تھا۔ تم اب میری بیوی نہیں ہو مناہل،
یہ طلاق کے کاغذ ہیں اور آج کے بعد میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ 3 طلاق دے کر فارغ کر چکا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں، ساری جائیداد کی اتھارٹی بھی واپس چھین چکا تھا۔ مناہل کو اس چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ اسے گالیاں دینے لگی۔ اپنا گھر تباہ ہو گیا تھا، طلاق لے کر بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی اسے نئی ترکیب سوچ رہی تھی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ گھر جا کر وہ زویا کو بھی سکھ اور چین سے نہیں رہنے دے گی۔ جیب میں 1 روپیہ بھی باقی نہیں بچا تھا، ساری عیش و عشرت ایک دن میں چھن گئی تھی، جس بات کا غصہ اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ایسی لڑکیاں کبھی کسی سے محبت نہیں کرتی، بس دوسروں کو اپنی محبت کے لیے استعمال کرنا جانتی ہیں۔ مناہل جیسے تیسے معراج سے کچھ پیسے لے کر واپس پاکستان آئی۔ لباس قیمتی تھا مگر عزت خاک میں، چہرے پر غرور بچا تھا مگر رشتہ کوئی نہیں۔ جب وہ باغ کے دروازے پر پہنچی تو مرزا سرفراز دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ مرزا صاحب غصے سے اسے دیکھتے ہوئے آگ بگولا ہو رہے تھے۔ ایسی لڑکی کی ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی، وہ اسے اپنانا تک نہیں چاہتے تھے۔ پہلی بیوی کی محبت کی نشانی کو انہوں نے کتنے پیار سے پالا تھا، کبھی دوسری بیوی کی کوئی بات نہیں سنی۔ ابو، وہ بولی، مجھے اندر آنے دیں۔ باپ نے ایک نظر دیکھا، وہی بیٹی جس نے گھر کی عزت، رشتے، تربیت سب کچھ بیچ دیا تھا۔ اب سے تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی آواز میں درد نہیں، فیصلہ تھا۔ مناہل نے پلکیں جھپکائیں مگر پشیمانی نہیں تھی۔ دل میں اندازہ ہوا کہ ضرور جبران نے انہیں بھی سچائی بتا دی ہے۔ ایک ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں، سر چھپانے کو کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن اس بات پہ اسے غصہ تھا، کوئی پچھتاوا نہیں۔ بس طنز سے بولی، کوئی شوق نہیں مجھے اس چھوٹے سے بند گھر میں رہنے کا، آپ اپنی زویا کے ساتھ خوش رہیں۔ اس نے پہلے بھی آپ لوگوں کی محبت مجھ سے چھین لی تھی اور اب بھی یہی آپ سب کو پیاری ہے۔ تم نے اپنا مقام و مرتبہ خود کم کیا ہے، تم بھی اتنی پیاری تھی، اپنے آپ کو بدلو، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اس نے پاؤں پٹکے، چہرہ موڑا اور بغیر پلٹے نکل گئی۔ زویا نے اس کی آواز ضرور سنی تھی، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کر باہر آتی، اپنی بہن کی آنکھوں میں ڈھیٹ پن دیکھتی۔ اسے پچھتاوا تھا تو صرف اس بات کا کہ اب وہ اپنا جان سے پیارا شوہر بھی کھو چکی ہے۔ زویا اب بھی انتظار میں تھی، ہر دروازے کی آہٹ پر چونک جاتی، ہر کال پر سانس روک لیتی۔ والدین کو نہایت افسوس تھا کہ مناہل اپنا اچھا برا نہیں پہچان سکی۔ انہیں معافی تلافی کرنے کی بجائے خود گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ کس کے در پر تھی اور کہاں تھی، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا۔ زویا کی رو رو کر آنکھیں سوکھ گئیں، لیکن جبران نہیں آیا، نہ جانے اس نے آنا بھی تھا کہ نہیں۔ ان کی دوسری بیٹی کے نصیب میں پتہ نہیں کیا لکھا تھا۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے قراری، دل میں بے یقینی۔ جبران کو گئے کئی دن ہو چکے تھے۔ اس کی والدہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کے سمجھا چکی تھی کہ اگر وہ خود نہیں آ رہا تو تم اس کے پاس چلی جاؤ، اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، جو کچھ بھی ہو تم دونوں کا نکاح اب تک قائم ہے۔ لیکن آج وہ انہیں ٹال دیتی تھی۔ کچھ عجیب سا تھا کہ فون ایک دم بجا۔ سکرین پر جبران شاہ لکھا تھا۔ کہیں وہ انسان طلاق کے کاغذات تیار کروا کے تو نہیں بیٹھا؟ دل میں کئی قسم کے اچھے برے خیالات آنے لگے۔ زویا کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ فون کان سے لگایا تو سامنے وہی مخصوص قدر شوق مگر محبت سے لبریز آواز آئی۔ کیا سمجھا تھا؟ میں واپس نہیں آؤں گا؟ زویا کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے کال کی؟ وہ شوق لہجہ اور شرارتی باتوں پہ حیران رہ گئی کہ کیا واقعی نمبر ملا کر اس سے ہی بات کرنی تھی؟ ہاں تو کیا تم نے سمجھا کہ میں چھوڑ آیا؟ جبران ہنسا۔ میں تو صرف چند دن کے لیے تمہیں میکے چھوڑ آیا تھا تاکہ تم سکون سے سانس لے سکو۔ اب چلو باہر نکلو، تمہارے بغیر بیڈ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ زویا کا چہرہ سرخ ہو گیا، شرمائی مگر دل کی گہرائی سے خوشی اس کے چہرے پر چمکنے لگی۔ چند لمحوں بعد جب وہ دروازے سے باہر نکلی تو سامنے وہی گاڑی تھی اور اس میں وہی شخص، جبران شاہ، مکمل مسکراہٹ، کھلے دل اور بازو پھیلائے کھڑا تھا۔ میں لینے آیا ہوں اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو، اپنے دل کو جس کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اتنے دن زویا بے اختیار ہنسی، اس کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ اگر یہ خواب تھا تو حسین خواب تھا، اور اگر حقیقت تھی تو ایسی خوبصورت حقیقتیں اس کی زندگی ہی روز کھلیں۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، جہاں نفرت کی راکھ میں محبت نے جنم لیا تھا، جہاں زویا اب دشمن کی بیوی نہیں محبت کی ساتھی تھی، اور جبران شاہ اپنی انا، اپنی تکلیف اور اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف زویا کا شوہر بن چکا تھا۔
ٹی وی اسکرین پر خبر چل رہی تھی، کراچی کے کوٹل کے کمرے سے ایک عورت کی لاش برآمد، شناخت مناہل سرفراز آپ کو بتائیں ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ رپورٹر مسالہ لگا کر چیخ چیخ کر بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بات سے پس پردہ کہ جو عورت اس کے منہ میں جا چکی تھی، اس نے اپنے لیے راستہ خود انتخاب کیا تھا۔ کسی نے نہ آنسو بہایا، نہ کفن کے لیے دوڑ لگائی، اسے لاوارثوں کی طرح دفنا دیا گیا۔ نہ باپ نے اسے یاد کیا، نہ بہن نے، نہ شوہر نے۔ موت ویسی ہی ملی جیسی زندگی گزاری، وہی چلاکی، وہی غرور، وہی نفرت، اور آخر میں صرف تنہائی اور خاموشی تھی۔ جبران اور زویا اپنے کمرے میں تھے۔ جبران نے زویا کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تمہیں سزا دینے کی نیت سے اپنایا تھا، لیکن محبت نے مجھے معاف کرنا سکھایا، زویا نے مسکرا کر کہا۔ اور میں نے تم سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن تم نے مجھے محبت سکھا دی۔ دونوں ہنسے اور وہ رات محبت کی روشنی میں گم ہو گئی۔ وہ اس میں گم ہونے لگا۔ ان کی زندگی میں اس کا سوگ بنانے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا تھا۔